خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ضیاء محی الدین۔ سید احمد شاہ بخاری، قلمی نام پطرس، میرے استاد بخاری صاحب۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ میری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی، امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحر خیز ہیں، ذرا ہمیں بھی صبح جگا دیا کیجیے۔ وہ حضرت معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تک تو ہم یہ سمجھے کہ عالم خواب ہے، ابھی سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی، اور صاحب جب سراہی پر رکھا ہوا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے، میں کیا میرے آباء و اجداد کی روحیں تک جاگ اٹھی ہوں گی۔ بہت تیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا، تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت نوازش، ٹھیک ہے، جاگ گیا ہوں، بہت آپ جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں۔ خدایا کس آفت کا سامنا ہے، یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹھ لے کر پڑ جایا کرتے تھے، ٹوپے تھوڑی داغا کرتے تھے۔ یہ تو ہم سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے، پیشتر اس سے کہ بستر سے باہر نکلیں۔ دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخرکار جب لیمپ جلایا اور باہر سے ان کو روشنی نظر آئی تو طوفان تھما۔ اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا آج پتہ چلائیں گے کہ یہ سورج آخر کس طرف سے نکلتا ہے۔ لیکن جب گھوم گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سے لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، لالا جی۔ جواب کچھ نہ آیا۔ میں نے کہا، لالا جی آج کیا بات ہے، کچھ اندھیرا اندھیرا سا ہے؟ کہنے لگے تو اور کیا، 3 بجے ہی سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ چونک کر پوچھا، کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہیں۔ میں نے کہا، ارے کمبخت خدائی فوجدار بدتمیز کہیں کے، میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا؟ 3 بجے جاگنا کوئی شرافت ہے؟ ہمیں تو نے کوئی ریلوے کا گارڈ سمجھ رکھا ہے؟ 3 بجے اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے؟ ابھی احمق نہیں کہ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے؟ لا حول ولا قوت۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نو انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے۔ ہمیں اپنے کام سے غرض۔ لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے، اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے، 12 بجے منہ ہاتھ دھویا، 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکلے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ جوش شباب تو تھا ہی، ہوا بھی نہایت لطیف تھی، طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم، اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر۔ ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پر رک گئی، کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ زور آپ پر۔ میں نے کہا، جی میں کس لائق ہوں، ورنہ خیر فرمائیے۔ بولے، وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔
بس صاحب جو ہم میں موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر، ہمیں ہمت دے۔ آنسو پوچھ کر اور دل مضبوط کر کے ہم میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے ہر قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں، یہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ بڑی چھوٹی کتابوں کو سائز کے مطابق ایک قطار میں الگ کھڑا کیا، ایک نوٹ پیپر پر ہر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا۔ پھر 15 اپریل یعنی امتحان کی پہلی تاریخ 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پہ تقسیم کیا، 550 جواب آیا۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچتا ہے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغو بات ہے، البتہ 6-7 بجے کے قریب اٹھنا ٹھیک ہے، معقول ہے، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی، ہم خرما و ہم ثواب۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جب سویرے اٹھنا ہو تو جلدی سو جانا چاہیے، کھانا باہر ہی سے کھا آئے تھے، لہٰذا بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں، یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، پلاک۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں، تو اطلاع کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بہت تکلیف ہوئی، میں آپ کا ممنون ہوں، کل اگر ذرا آپ مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 جواب نظارت۔ میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے ہیں لالا جی، سنا آپ نے؟ لالا جی کڑکتی ہوئی آواز نے جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا، 3 گاما پلس 4 الفا پلس۔ لالا جی بہت شریف آدمی تھے، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم تو خود ہی اس انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں۔ بہر صورت جیسا میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی۔ پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا، یا خدا جانے خراٹا لیا۔ خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے، لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے کہ پڑھ رہے تھے یا سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ ہم۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں۔ اس دن ہم نے دن بھر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو ان سے کہا کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی دیر سے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ لالا جی نے ہماری جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں؟ نے کہا یہ ہاں واہ، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ کر لیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر دیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے۔
دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ جھٹ آنکھ کھل گئی۔ خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کہا اور نہایت بے دردانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت اس لاہور شہر میں ہزاروں کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کے مزے اڑا رہے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے۔ ناک کو ذرا سی سردی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا سا یوں ہی لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے جی خوب، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت بھی شروع کریں گے، آخر مذہب سب سے مقدم ہے۔ ہم بھی کیا روز بروز الحاد کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا ہوا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ لحاف ذرا سا اوپر سرک آیا تو گویا ہم آج بہت لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، یہ خداوندان کالج کس قدر سست ہیں، 7 بجے کالج کیوں نہیں شروع کر دیتے۔ لحاف سر پر۔ بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بہکنی کر رہی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پھر سوچا کہ صبح صبح دن کو جذبات کے محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں ہے۔ ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون اطمینان میسر ہو۔ لیکن شیکسپیئر مگر ہیملیٹ کے ساتھ خدا اللہ کی یہ معمہ اب ما بعد الطبیعات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملنے کہنے لگے مسٹر، صبح میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے جواب ہی نہ دیا۔ میں نے زور کا قہقہ لگا کر کہا لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں نے آپ سے کوئی 7 بجے کے قریب آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا اور پھر جیسے کہ وہ پاگل ہو گئے، اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر 1 آدھ منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، اور پھر ایک محبوبانہ انداز سے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے، وہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی مروب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و اتقاء کی مسکینی پر سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا، جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے، اس دوران میں لالا جی آواز دیں تو نماز۔ جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارا فرق ناز محو بالش کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سیاہ پرپیش بالوں پر پڑ رہی ہوں، کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری روح افزائیاں کر رہی ہو، نازک اور حسین ہاتھ
اپنی انگلیوں سے بربط کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہوں اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی مسکراتی گا رہی ہو، تم جاگو موہن پیارے۔ لیکن نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آواز اور دروازے کی دنادن سامع نوازی کرتی ہے، اور پھر 4 گھنٹے کے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے بجانا شروع کر دیتا ہے۔ راشد صاحب کی نظم حسن کوزہ گر۔ جہاں زاد نیچے گلی میں تیرے در کے آگے، یہ میں سوختہ سر حسن کوزہ گر ہوں۔ تجھے صبح بازار میں بوڑھے عطار یوسف کی دکان پر میں نے دیکھا تو تیری نگاہوں میں وہ تابناکی تھی، میں جس کی حسرت میں 9 سال دیوانہ پھرتا رہا۔ جہاں زاد 9 سال دیوانہ پھرتا رہا۔ یہ وہ دور تھا جس میں میں نے کبھی اپنے رنجور کوزوں کی جانب پلٹ کر نہ دیکھا۔ وہ کوزے میرے دست چابک کے پتلے، گل و رنگ و روغن کی مخلوق بے جان، وہ سرگوشیوں میں یہ کہتے، حسن کوزہ گر اب کہاں ہے؟ وہ ہم سے خود اپنے عمل سے خداوند بن کر خداؤں کے مانند ہے روح گرداں۔ جہاں زاد یہ 9 سال کا دور یوں مجھ پہ گزرا کہ جیسے کسی شہر مدفون پر وقت گزرے۔ تغاروں میں مٹی کبھی جس کی خوشبو سے وارفتہ ہوتا تھا، میں سنگ بستہ پڑی تھی۔ سراہی و مینا و جام و صبو اور فانوس و گلباں میری ہیش مایا معیشت کے اظہار فن کے سہارے شکستہ پڑے تھے۔ میں حسن کوزہ گر، پابگل خاک برسر برہنا، سر چاک ژولیدہ منہ سر بزانو، کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہمے کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا تھا۔ جہاں زاد 9 سال پہلے تو ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے، حسن کوزہ گر نے، تیری قاف کی سی افق تاب آنکھوں میں دیکھی ہے، وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جاں ابرو مہتاب کا رہگزر بن گئے۔ جہاں زاد بغداد کی خوابگوں رات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملاح کی بند آنکھیں، کسی خستہ جاں رنج بھر کوزہ گر کے لیے ایک ہی رات وہ کوہربا تھی کہ جس سے ہے پیوست اس کا وجود، اس کی جان، اس کا پیکر، مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا۔ حسن کوزہ گر جس میں ڈوبا تو ابھرا نہیں ہے۔ جہاں زاد اس دور میں ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابگل سر بزانو، تو شانوں سے مجھ کو ہلاتی، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی، حسن کوزہ گر ہوش میں آ، حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، حسن یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے، حسن محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی، حسن اپنے دیوار و در پر نظر کر۔ میرے کان میں یہ نوائے حزیں یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے۔ وہ اشکوں کے انبار، پھولوں کے انبار تھے، ہاں، مگر میں حسن کوزہ گر شہر اوہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پراں کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا۔ جہاں زاد میں آج تیری گلی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سر و منہ پریشان، دریچے سے وہ قاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں۔
زمانہ جہاں وہ چاک ہے جس میں مینا و جام و صبح اور فانوس و گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوز اگر آج ایک تولہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں. جہاں بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں. ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش. یہی شاید اس خاک کو گل بنا دے. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزہ گر جس کے کوزے تھے ہر کاخ و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش تھے، جن سے امیر و گدا کے مساکن درخشاں. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہاں، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں اپنے محجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے، اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن.